ماہ رمضان، ماہ رمضان، افطار کرا کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی برکتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے دن اور رات کے علیحدہ علیحدہ فضائل کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ سحری کی برکتیں جدا اور افطار کی برکات کو جدا بیان کیا گیا۔ لیکن ایسا بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے مسلمان کم علمی کی وجہ سے سحری کی برکات لوٹنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، جیسا کہ دیکھنے اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ سحری میں اٹھنے کی جو یہ مشقت ہے اس کو برداشت کرنے کے بجائے یوں مسائل پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے ہی سحری کر لیں تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، اگرچہ سحری میں نہ اٹھیں، رات کو نیت تھی صبح روزہ رکھوں گا، شرعاً روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو سحری کی برکتیں ہیں اس سے محرومی ہو جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر سحری میں کون سی غذا کھائیں؟ حضور پر نور علیہ السلام نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا نعم السحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ تو یہ کھجور ہم سمجھتے فقط افطاری میں کھائی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہوتی ہے۔ تو اس فرمان عالی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سحری میں کھجور کھائیں گے تو حضور کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ سحری فرما رہے تھے کہ کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ تو سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا۔ اور جو بندہ سحری میں اٹھتا ہے وہ چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا ذکر کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، تہجد کی سعادت مل جائے گی، تو کتنی زیادہ برکات ہیں۔ تو جو بندے سحری میں نہیں اٹھتے وہ اتنی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو لوگ سحری میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور جو لوگ سحری میں اٹھ کر بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر ان کے اس فعل کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو سحری میں اٹھنا چاہیے، اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری آخری وقت میں کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آخری وقت سے مراد یہاں پر یہ کہ اگر آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اس کے گھنٹوں کو، تو جو آخری گھنٹے بنتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم نماز تراویح پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، مثال ایک دے رہا ہوں، یہ شرعی طور پر تقسیم کاری نہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ رات کو 10 بجے فارغ ہو کر گھر گئے تو 2 گھنٹے یہ ہم نے ایک تقسیم کی، 12 بجے کے بعد 2 بجے تک یہ دوسرا حصہ رات کا بنا لیں، اور جو تیسرا حصہ بنا وہ 2 بجے کے بعد سے لے کر سحری کے آخری وقت تک۔ تو یہ جو آخری ٹائم ہے 2 بجے کے بعد والا، فرمایا کہ سحری کو تاخیر سے کیا کرو۔ تاخیر سے مراد کیا کہ رات کے آخری حصے میں کرو، اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ۔